بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت نشست میں ہم آپ کو 2 ربیع الاول کے ایک خاص اور آزمودہ درود شریف کا عمل بتانے جا رہے ہیں، جو نہ صرف دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں مغفرت اور نجات کا بھی سبب ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ایک عظیم امام اور وقت کے بڑے ولی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہے۔ آپ نے فقہ، حدیث اور دین کی خدمت میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ کی فقہ، آپ کے دلائل آج بھی اہل علم کے لیے روشنی کا چراغ ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ایک شاگرد نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نہایت خوبصورت سفید لباس میں ہے، چہرہ روشن ہے، دل کو سکون ملتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ شاگرد نے پوچھا، یا امام، آپ نے اپنی زندگی میں اتنی خدمت کی، حدیث کے لیے، فقہ کے لیے، قرآن کے لیے، کیا اللہ نے انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو بخش دیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری ساری خدمات کو قبول کیا، لیکن میری نجات اور مغفرت کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ اے شافعی، تیری بخشش کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو کثرت کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ تیری یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے تجھے بخش دیا۔ وہ درود شریف جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر اس وقت جب بھی کوئی تیرا ذکر کرے، اور ہر اس وقت جب کوئی غافل ہو جائے تیرے ذکر سے۔ یہ کتنا پیارا درود ہے۔ اس میں ایک عجیب سا پیغام ہے کہ جب کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اس وقت بھی درود ہے، اور جب کوئی اللہ کو بھول جاتا ہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود جاری رہتا ہے۔ گویا اس درود کے ذریعے انسان کے ذکر میں بھی برکت آ جاتی ہے اور اس کی غفلت میں بھی ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آئیں جانتے ہیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ اس دن آپ نے یہ درود شریف 170 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو بیٹھ کر پڑھیں، نیت کرے کہ یا اللہ، اس درود پاک کی برکت سے میری دنیاوی پریشانیاں دور فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور آخرت میں نجات عطا فرما۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ درود پاک 170 مرتبہ 2 ربیع الاول کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی دنیاوی پریشانیاں ختم ہوں گی، ٹینشنیں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، کیونکہ درود دعا کو بلند کرنے کا وسیلہ ہے۔ جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ کبھی ویران نہیں رہتا۔ درود شریف دراصل دل کی صفائی ہے۔ یہ اقوال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ درود صرف زبان سے پڑھی جانے والی دعا نہیں، بلکہ دل کو صاف کرنے اور روح کو زندہ کرنے والا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی مالی پریشانی، کبھی گھریلو مسائل، کبھی بیماری، کبھی رشتوں میں مشکل، کہ شاید دنیاوی ذرائع ہی ان کا حل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے۔ جیسے اگر موبائل فون میں نیٹ ورک کا سگنل نہ ہو تو کتنی بھی کوشش کرے کال نہیں لگتی، اسی طرح دل کا اللہ سے تعلق بھی ٹوٹا رہے تو دعا بھی کمزور رہتی ہے۔ لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ دل کے سنگل کو مضبوط کر دیتا ہے اور دعا سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ درود پڑھنے کی برکت سے انسان کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دنیاوی سکون، دل کو اطمینان ملتا ہے،
ٹینشن اور غم کم ہو جاتے ہیں، روحانی ترقی، انسان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتی ہے اور اس کی روح کو نور ملتا ہے، آخرت کی نجات۔ قیامت کے دن یہی درود انسان کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو درود شریف کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دنیاوی پریشانیاں دور فرما، ہمیں بیماریوں، قرضوں اور مشکلات سے نجات عطا فرما، ہماری آخرت آسان فرما اور قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔